میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد علی شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں عظیم نیوز۔ آج میں بات کروں گا کرونا وائرس کے حوالے سے کہ کرونا وائرس نے پورے ورلڈ کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور جہاں پہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ کرونا وائرس جو ہے کافی تعداد میں نمودار ہو رہا ہے، لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس کو بند کا اچھی بات ہے۔ وہاں ان کو لیا جاتا ہے، ان کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، ان کو کہیں شفٹ کیا جاتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ یہ کوئی سکولنگ کا ٹائم نہیں ہے، تو خدارہ اس قوم پہ رحم کرے۔ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر میرے خیال سے لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی سختی اگر آ جائے، کیونکہ حالات تو جو بھی ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں، عوام تو پس رہی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ پاک اس سے معافی دے ہم سب کو۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن میں اگر تھوڑی سی سختی اور کی جائے تو میرے خیال سے اس پہ کنٹرول زیادہ جو نا جلدی ہو سکتا ہے، جبکہ بنسبت اب جو لوگ باہر نکل رہے ہیں جمع دمع ہیں سڑکوں پہ، ایسی کنٹرول نہیں ہوتا۔ بات ٹھیک ہے شہزاد صاحب، لوگ نہیں باز آ رہے، لوگوں کو اب چاہیے دیکھیں کوئی مجبوری تو ہو، ٹھیک ہے مجبور بھی ہے، لیکن یہ نہیں اب روڈ پہ کھڑے ہیں 5 بندے، میں نے خود دیکھا کھڑے ہوئے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، وہ سگریٹ پی رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ان کو پان مل جاتے ہیں، وہ پان بھی کھا رہے ہیں، نہیں آپس میں احتیاط مطلب انڈر گراؤنڈ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایک گھر میں ایک بندہ باہر سے مل کے جاتا ہے، اس کو کوئی وائرس ہو جاتا ہے تو گھر کی ساری فیملی جو ہے وہ اس میں بیچاری وہ اس کا شکار ہو گئی، تو دیکھیں یہ پھر زیادہ تعداد میں یہ ایک سے دوسرا چوتھا فیملیز گھر سب اس کے شکار ہو رہے ہیں، تو لوگوں کو چاہیے احتیاط کریں، احتیاط سے باہر نکلیں، اپنے آپ کا خیال کریں، احتیاطی تدابیر وہ بھی استعمال کریں، تو کوشش کرنی چاہیے لوگوں کو بھی اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن جہاں جائیں گے ان کا اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اس کو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ گھروں میں لوگوں کو راشن کھانا یہ وہ جو لوگوں میں نہیں چولہے نہیں جا رہے ان کا بھی خیال کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن جو یہ مزید کب تک رہے گا اور کب تک یہ کنٹرول جو یہ کیا جائے گا؟ شہزاد صاحب ماہرین جو ہے نا وہ یہ اپریل کے لاسٹ تک کہہ رہے ہیں کہ اس کی تعداد بڑھے گی، اپریل کے لاسٹ تک اینڈ تک اس کی تعداد بڑھے گی، تو اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہو، تو اگر بڑھے گی تو پھر ظاہری بات ہے حکومت بھی مجبور ہے، گورنمنٹ بھی مجبور ہوگی، لاک ڈاؤن بڑھے گا۔ اب دیکھ رہے ہیں کچھ انڈسٹریز انہوں نے کھولی ہے، کچھ لوگوں کا روزگار چلا ہے، تو اللہ کرے ایسا نہ ہو جیسا کہا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عثمان بزدار صاحب اگر لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی مثلا صوبائی حکومت میں سختی کرتے ہیں، مثلا کرفیو کی شکل نہ بنائیں لیکن تھوڑی سی سختی اور کی جائے تو عوام گھروں میں بیٹھے، تاکہ کچھ یہ اپریل کے لاسٹ تک اس کو کنٹرول کیا جائے۔ آگے عید آ رہی ہے، ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اللہ پاک اس مقدس مہینے کے صدقے، اس کی برکتوں کے صدقے اللہ پاک اس سے ہماری جان چھڑائے، اور پورے پاکستان میں اور پورے ورلڈ سے، کیونکہ وہ بھی سارے اللہ کے بندے تو ہیں نا۔ جی کیا خیال ہے کہ سارے انسان تو ہیں، اللہ پوری انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پوری انسانیت کے چاہتے ہر بندے کا فیل تو اپنا ہے نا ظفر صاحب، ہر بندے کا اپنا فیل ہے، لیکن انسان تو ہے نا جی۔ تو میرے خیال سے اگر تھوڑی سی لاک ڈاؤن میں سختی کی جائے تو میرے خیال سے کنٹرول کا جو کاٹن ہوتا ہے دروازے پر رکھ کے بھاگ جاتے ہیں مخیر حضرات، نہ تو لینے والے کو پتا کون دے گا اور نہ دینے والے کو پتا کہ میں نے کس کو دیا ہے، سفید پوشی بھی اس کی رہے گی وہ بیچارہ۔ لیکن ظفر صاحب یہ جو جرنلسٹ حضرات ہیں یہ بیچارے سارا دن صبح سے لے کے شام کو رپورٹنگ کرتے ہیں، کوریج کر رہے ہیں روڈوں پہ، سڑکوں پہ، تمام جگہ پہ، ان کے متعلق بھی حکومت وقت کو جو ہے نا وہ ان کے متعلق بھی نہ سوچنا چاہیے اور اس کو ایسا پیکج تیار کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی محسوس نہ ہو اور ان کو بھی نہ ہو۔ لیکن بڑی اچھی بات آپ نے کی، میں سوری آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، بڑی اچھی بات کی کہ کچھ ایسے مخیر حضرات ہیں جو جاتے ہیں رات کو گھروں کے باہر راشن کا باکس رکھ کے، اور وہ نہ ان کو پتہ نہ لینے والے کو پتہ نہ دینے والے، یہ بڑی اچھی بات کی۔ لیکن سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی بھی خبریں اور تصاویر وائرل ہو رہی ہے کہ کچھ چند ایک عناصر ایسے ہیں کہ جو اپنی شوختا بازی کے لیے اگر کسی بندے کو 5 کلو 10 کلو آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں تو صاحب اب یہ کل ٹھٹھا میں گورنر سندھ جو ہیں تشریف لے گئے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، اب دیکھیں نا انہوں نے کیا سماجی جو ہے نا وہ آپس سماجی رابطے پہ انہوں نے کیا کتنا دیکھ لیتے آپ جی۔ وہاں پوچھ رہے لوگوں سے کہ خاتون سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو یہ پیسے کون دے رہے ہیں، یہ احساس پروگرام شروع کیا حکومت پاکستان نے، اچھا پروگرام ہے،
लोगों को अच्छा प्रोग्राम है, होना चाहिए। लेकिन इसमें भी बहुत सारे मुस्तहिक लोग हैं जो उन तक ये रसाई नसीब नहीं है। नहीं डेफिनेट। अच्छा, उसको ये सवाल कर रहे हैं कि आपको पता है ये पैसे कौन दे रहा है, ये आपको आपका भावना रहे, आपको इमरान खान साहब पैसे दे रहे हैं, भाई क्या जरूरत है, वाज़ेह कर रहे हैं भाई क्या जरूरत है, इमरान खान साहब पैसे दे रहे हैं, क्या जरूरत है, ये लोगों को बता रहे हैं आप। अगर इमरान खान साहब पैसे दे रहे हैं, ये तो हमारे टैक्सेस के पैसे हैं, हमारे इमाम के पैसे हैं, हुकूमत के पाकिस्तान के पैसे हैं। वो कहते हैं कि नेकी वो होती है कि जो एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता भी ना हो। अब मैं दो दिन पहले की बात है, अब वफाकी वज़रा जो हैं चंद सो के उठे हैं, बड़े दिनों बाद वो टीवी स्क्रीन पे हैं जनाब, उन्होंने आके कहा कि वो फलां गवर्नमेंट डे कर दिया, सिंध गवर्नमेंट ने वो कर दिया, लॉकडाउन का कोई तरीका नहीं है, इसलिए ये वायरस जो बढ़ गया। ये आज आप हैं, आप आपस में मशावरत करें, मिल बैठे, ये वक्त वो नहीं है, वो है कि प्लेटफॉर्म पे सारी जमातें स्टोरी का टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ तो जनाब एक दूसरे पे कुछ मुजरा कह रहे हैं, जनाब इन्होंने ठीक नहीं किया है, गलत किया है, इन्होंने हो सकता है। जी आपने बातें सुनी मियां ज़फ़र साहब की, और उन्होंने कहा कि अप्रैल के लास्ट तक मुमकिन है, हो सकता है, अल्लाह करे कि पहले इसको अल्लाह पाक कोई ऐसी हवा, कोई आंधी, कोई ऐसी आए कि इसको उड़ा के ले जाए, लेकिन कि अप्रैल के लास्ट पर थोड़ी सी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। वो इसलिए कि अगर हुकूमत ने लॉकडाउन किया है लेकिन आवाम उस पर अमल दरामद करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। मैं शहजाद साहब लास्ट में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से इस कौम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि माह रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना जो है वो उस आमद है, तो लोगों को चाहिए कि अपने खुदा के हुज़ूर सजदा करें और उसमें गिरा के अल्लाह के हुज़ूर दुआ करके या अल्लाह इस मुसीबत से हमारी अमर रहम फरमा जी। तो हो सकता है रमज़ान के महीने ये एक बहुत बड़ा मुक़द्दस का महीना है, अल्लाह ताला इसमें हमारी रहमत का महीना है और हमारी ये मुश्किलात आसान फरमाए, इस मुल्क को भी कामयाबी कामरानी फरमाए। तो बेहतर ये कि अब घरों में लोगों को इबादत करनी चाहिए, तरावी की नमाज़ भी घरों में अदा करनी चाहिए, एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल, मस्जिद में जाएँ ज़रूर नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन उसका फासला भी दूर रखें। तो जैसे हुकूमत ने जैसे एडवाइस किया उसको तब अमल भी करें। जी आपने ज़फ़र साहब की बातें सुनी कि हुकूमत ने जो एडवाइस किया हो उन पे अमल करना चाहिए, और इसमें आवाम का ही फ़ायदा है। अगर आवाम घरों में महसूर होकर बैठी है तो हुकूमत इस चीज़ से बेखबर नहीं, उनको इल्म है, और जिन ख़ानदानों को हुकूमत ने रिलीफ दिया है, मुस्तहिक लोगों को, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन तक अभी तक हुकूमत की कोई रसाई, कोई ऐसी चीज़, कोई इमदाद, कोई राशन पैकेज ना मिल सका, वो लोग बेयारो मददगार हैं और उनकी भी हेल्प की जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में किसी और चीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।